اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین شفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا ابی القاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ مومن کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اوصیکم و نفسی بتقوی اللہ و نظم امرکم۔ پہلے اپنے آپ کو پھر آپ سب کو نصیحت کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں، اللہ کی پرواہ کیجیے، اللہ کا احترام کیجیے اور اپنے امور کو منظم کیجیے کہ یہی کامیابی کا راستہ ہے۔ پالنے والے تیری نعمتوں پر شکر کی توفیق عطا فرما، گناہوں کی معافی عطا فرما، ہم سب کی عاقبت بخیر فرما۔ درود پڑھ دیں محمد وآل۔ پچھلے ہفتے ایک عنوان مطرح کرنا تھا، بحث کرنی تھی، گفتگو کرنی تھی، لیکن چیزیں باقاعدہ پختہ نہیں تھیں اور ممکن تھا کہ میں کچھ ایسی چیزیں بیان کر جاتا کہ جو مثلا واقعیت کے مطابق نہ ہوتی تو یہ غیر ذمہ داری ہوتی۔ اس لیے میں نے پچھلے جمعے کے بعد ہفتے کے دن سے مطالعات کیے، خبریں دیکھی، چیزیں دیکھی اور آج پھر میں اس پر گفتگو کے لیے آمادہ ہو کر آیا ہوں۔ قرآن مجید سورہ نور آیت نمبر 19 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ ترجمہ کیا ہے سورہ نور کی اس آیت نمبر 19 کا؟ کہ وہ لوگ جو پسند کرتے ہیں کہ ایمان والوں کے درمیان فاحشہ چیزیں پھیلیں۔ ترجمہ پھر تفسیر تشریح۔ ایسے لوگوں کے لیے عذاب علیم ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور آیت کا اختتام اللہ تعالیٰ اس طرح سے فرماتا ہے کہ واللہ یعلم، اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ اس کا ایک مصداق تو ہمارے موبائل کے اندر آنے والی اور آگے بھیجنے والی فحش چیزیں ہیں، چاہے وہ برہنگی کو پبلسائز کرتے ہوں، چاہے اوریانی کو پبلسائز کرتے ہوں، چاہے اور کسی طریقے سے فحاشی ہر وہ چیز جو حیا اور غیرت کے دائرے سے باہر ہو۔ ہمارے یہاں بہت سے کارٹون آتے ہیں اور ہم کہتے ہیں یہ تو کارٹون ہے، اس میں کیا ہے، عورت کی تصویر جیسے ہے، مرد کی تصویر جیسے ہے۔ نہیں، مومن جس نے اہل بیت علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کی ہے۔ آپ کہیں گے مولانا ہم نے کہاں بیعت کی ہے؟ ضروری تو نہیں ہاتھ رکھ کے بیعت کی جائے۔ آپ نے جو کلمہ پڑھا آپ نے بیعت کی ہے، آپ نے اللہ سے بیعت کی کہ اللہ کو ہم واحد احد جانیں گے، رسول سے بیعت کی ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کا آخری رسول جانتے ہیں، اور پھر 12 کے 12 امام اور جناب زہرا کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے کہ ہم آپ کے ہیں اور آپ کے والے جیسے بن کر رہیں گے۔ اگر کوئی اگر کوئی اس کے علاوہ کچھ سمجھتا ہے تو وہ غلطی پر ہے، وہ اپنے آپ کو کہیں اور لے جائے۔ یہ مکتب بیعت کا مکتب ہے، بِن معنی کہ آپ نے زبان سے جب کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفتہ بلا فصل، تو آپ نے ایک لاک لگا دیا کہ اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہمارے لیے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ اب جو کہیں گے وہ کریں گے، جس سے روکیں گے رک جائیں گے۔ اگر نہیں کرتے تو ہم بیعت کو توڑ رہے ہیں۔ صرف شیطان نے اللہ کی بیعت نہیں توڑی یا اللہ کی
عبودیت اور بندگی سے اپنے آپ کو نہیں نکالا. ہر وہ شخص جو اللہ، رسول یا ائمہ معصومین علیہ السلام کے حکم کی مخالفت کرے، اس نے اللہ، رسول اور ائمہ معصومین سے ہوئی بیعت کو توڑا ہے. اور یہ جو ہم توبہ کرتے ہیں یعنی ہم بیعت میں واپس داخل ہو رہے ہیں. ہمارے یہاں وہ پیر مرشدی والی بیعت کی بات نہیں ہے. ہمارے مرض تقلید سے بیعت نہیں ہوتی ہے، صرف ان کو فالو کیا جاتا ہے کہ بھئی آپ اللہ اور رسول کا حکم ہمیں بتا دیں، ہم اس پر چل جائیں گے. صحیح بتایا غلط بتایا آپ کی ذمہ داری. علیکم السلام. صحیح اور غلط بتانے والی ذمہ داری ان کی ہے، وہ خبر میں جواب دیں. ہم نے عمل کیا یا نہیں کیا یہ ہماری ذمہ داری ہے. یہ غلط فہمی مختصر یہاں پہ دور کر دوں. اب یہ جو عریانی اور فحاشی کی چیزیں معاشرے میں عام ہیں، چاہے وہ ویڈیوز ہوں، چاہے وہ تصویریں ہوں، چاہے وہ مثلا گانے اور ڈرامے اور ٹیلی ویژن کے اشتہارات، اتنی مثالیں ہیں کہ صرف مثالیں دیتا رہوں تو میرے خطبے کا ٹائم ختم ہو جائے. ہر وہ چیز جو انسان کی شہوت کو آگے بڑھائے، تحریک کرے، انسان کو عریانی یا فحاشی کی طرف لے جائے، اس آیت کے اندر شامل ہے. اور دیکھیں اللہ تعالیٰ نے بھی کہا فی الذین آمنوا، یعنی ایمان والوں کے اندر تو تم کو بہت احتیاط کے ساتھ چلنا ہے. اگر شک اور شبہ بھی آ جائے کہ یہ عریانی ہے، فحاشی ہے، تو تمہیں شک کی بنیاد پہ بھی رکنا ہوگا. صرف روزہ واجب توڑنا حرام نہیں ہے، اس طرح کی ویڈیوز بھیجنا، اس طرح کے حرکتیں کرنا، اس طرح کے مسائل کو آگے بڑھانا قطعاً گناہ کبیرہ، اور لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ. بہت کم آیا ہے. نماز چھوڑنے کے بارے میں اس طرح سے آیت نہیں آئی ہے. کیوں؟ جب آپ نماز چھوڑتے ہیں، اللہ نہ کرے وہ آپ نے اور اللہ کے درمیان کا ایک مسئلہ کھڑا کیا ہے. لیکن جب فاحشہ فوش چیزیں، یہ جو سنیما ہال میں پہلے پوسٹر لگے رہتے تھے، اب اخباروں سے نکل کے ہمارے موبائلز پہ آ گئے، یہ ہر طرح کی اشاعہ فاحشہ ہے، قطعاً 100% حرام ہے. اور جو کوئی اس کو ہنسی مذاق کے لیے کرے، اس کا مطلب ہے وہ اللہ اور قرآن اور رسول اور اہل بیت کا مذاق اڑا رہا ہے. واضح طور پر کوئی لگی لپٹی رکھنے کی بات ہی نہیں. جنہوں نے غلطیاں کی ہیں توبہ کریں، استغفار کریں، ان کا اور اللہ کا معاملہ ہے. میں نے پہلے دن سے کہا کہ مکتب اہل بیت میں پوپزم ہے ہی نہیں. مکتب اہل بیت میں آپ کو احساس ہوا کہ آپ نے غلطی کی ہے، یا آپ کو احساس ہوا کسی نے غلطی کی ہے، میں اس کو سمجھا دوں، اب اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے. میں آ کے آپ کو سب کے سامنے ذلیل نہیں کر سکتا، اجازت نہیں. دیکھیے انسان ہے، غلطی ہوئی ہوگی، شاید آج احساس ہو جائے، آج سے ہم چھوڑ دیں. کم از کم ہم یہ 1000-1500 لوگ ہی، یا جو انشاءاللہ فیس بک پہ اور دوسرے طریقے سے خطبے اور کلپ سنتے ہیں، وہی ارادہ کر لیں کہ ہم اس کام میں ساتھ نہیں دیں گے، اس لیے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی دیکھیں عذاب کی بات اپنی جگہ پر ہے. ہمیں اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ اللہ ناراض ہو رہا ہے. یہ عذاب کی بات سے اونچی بات ہے. رسول اکرم زندہ ہیں یا نہیں ہیں؟ بالکل ہے. ہمارے اعمال پر گواہ ہیں یا نہیں؟ بالکل ہے. شرمندگی ہوگی نا. 12 امام اور پھر 12ویں امام زندہ ہیں، ہمارے اعمال کو دیکھ رہے ہیں. ویسے تو سارے امام زندہ ہیں، لیکن 12 امام خصوصاً ہم پر نظر رکھے ہوئے، تو ہم میں سے کوئی یہ حرام کام نہ کرے. درود پڑھ دے محمد والا. بات آتی ہے اس شخص کی کہ جس کو ویسے تو نام عزیز الرحمن کا ہے، میں کہتا ہوں عزیز الشیطان. اتنا احترام بھی میں نہیں کر سکتا ہوں. دینی مدارس کے مسائل کے سلسلے میں جو چیزیں سامنے آئی ہیں، خاص کر یہ بوڑھا آدمی جس حالت میں اور جن چیزوں میں، یہ ایک نہیں ہے، نہ یہ پہلا ہے نہ یہ آخری. یہ چیزیں آتی رہیں گی. دیکھیں بجائے اس کے کہ آپ سسٹم کو بلیم کریں، افراد کو بلیم کریں. جیسے کہ سسٹم تو امام خمینی بھی پیدا کرتا ہے، سسٹم تو بڑے بڑے علماء پیدا کرتا ہے. آج قائد محترم ہیں، محمد سنجاڑا صاحب ہیں، علامہ نجفی صاحب ہیں، حافظ ریاض صاحب، بڑے بڑے علماء ہیں. اب اگر سسٹم میں کوئی ایسا پیدا ہوا ہے، اس کی طرف ہم اشارہ کریں گے اور کہیں گے یہ برا ہے، یہ غلط ہے، یہ اس نے خراب کیا ہے، چاہے وہ شیعوں میں سے سنی میں سے، اس میں تو کوئی فرق نہیں پڑتا نا. دین کے نام پر، اب جس طرف میں لے جا رہا ہوں، دین کے نام پر جب
برائی کی جاتی ہے تو یہ برائی کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ ایک جگہ گئے، پتہ چلا کہ جناب دیندار لوگ زیادہ گناہ میں ملوث ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ دین کا پردہ پڑ جاتا ہے تو لوگ سمجھتے ہیں بڑے، یہ عام انسان کی شرافت ہے کہ جہاں دین کا نام آتا ہے پیچھے ہٹ جاتا، خاموش ہو جاتا، چپ ہو جاتا۔ اس نے جو حرکتیں کی قطعاً غلط ہیں۔ اس طرح کی حرکتیں چاہے مدرسوں میں ہوں، چاہے خدا نخواستہ اسکولوں میں ہوں، کالج میں ہوں، جیسے کہ سب جگہ ہے، سب جگہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ اور اگر کسی کو یقین نہیں آتا تو ہم ثبوت آپ کے لیے پیش کر دیں گے۔ والدین آتے ہیں، شکایتیں لے کر آتے ہیں، تو نہ دینی مدرسے سے مخصوص ہے یہ، نہ یہ مثلا ہم کہیں کہ اسلام کے اس میں نہیں، ہر جگہ ہر اس میں لوگ پائے جاتے ہیں۔ اس سے آگے کی بات کرتے ہیں، آپ میں سے ایک بڑی تعداد ایسی ہے جن کے بچوں کو پڑھانے کے لیے ٹیچر بھی آتے ہیں اور قاری صاحب بھی آتے ہیں۔ ٹیچر کا نہیں معلوم لیکن قاری صاحب پر بھی بھروسہ کر کے لوگ بچوں کو وہاں پر اکیلا چھوڑ دیتے۔ اس سے آگے کی بات کرو، کیونکہ مسئلہ اتنا سیریس ہے کہ مجھے پہلا خطبہ اس کے لیے، ورنہ دوسرے خطبے میں اشارہ کر کے نکل جاتا۔ اس سے آگے آن لائن قرآن کلاسز، پچھلے ہفتے جب میں عرض کر رہا تھا نا، میں چاہ رہا تھا چیزیں تھوڑی میرے لیے واضح ہوں تاکہ کل کو کوئی مجھے آ کے کہے کہ بتاؤ دلیل بتاؤ، تو میرے موبائل سے میں دکھاؤں کہ یہ دیکھو۔ آن لائن قرآن کلاسز کے بہانے سے جوان لڑکیوں کو، بچیوں کو غلط ڈائریکشن میں لے جایا جا رہا ہے۔ کیا کریں؟ بند کر دیں؟ کچھ بھی بند نہیں کرنا ہے۔ ماں اور باپ آنکھیں کھلی رکھیں۔ یہ جو اعتماد کر کے بچوں کو بٹھا دیتے ہیں، آگے بڑھا دیتے ہیں، یا کمرے میں بٹھا کے بھیج دیتے ہیں کہ چلو پڑھ لو، یہ حرام ہے، یہ گناہ ہے، خاص کر آج کے زمانے میں، جبکہ میرے پاس پچھلے 25 سالوں میں ایسی شکایتیں آئیں کہ جو آپ سوچ نہیں سکتے۔ حتیٰ بھائی بہن کو ایک کمرے میں سلانے کے بھی بارے میں حکم آیا کہ یہ مت کرو، ایک بستر میں مت سلاؤ، الگ۔ شریعت ہے نا، شریعت تو جانتی ہے کیا اچھا ہے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے کیا اچھا ہے کیا برا ہے۔ کزنز ایک کمرے میں سلائے جا رہے ہیں، میں آپ کو خط دکھاؤں، بیچاری لڑکیوں نے مجھے کسی زمانے میں خط لکھا کہ مولانا امی کو جا کے کہتے ہیں تو یہ مشکل ہے، یہ مشکل ہے، نہیں کہتے ہیں تو یہ مشکل ہے۔ میں نے کہا بیٹی ایک ہی طریقہ ہے، امی ابا کو بیٹھائیں اور کہیں کہ یہ چیزیں ہمارے ساتھ یہ مشکلات ہو رہی ہیں۔ دیکھیں، ہم اہل بیت کے چاہنے والے کسی بھی طریقے سے کوتاہی نہ کریں۔ کیوں؟ دوسرے کیوں کوتاہی کریں؟ ہمیں دوسروں کے بارے میں کچھ نہیں معلوم، ہمیں یہ پتہ ہے کہ ہمیں ایسی نسل کی تربیت کرنی ہے جس نے آگے امام زمانہ کی خدمت میں حاضر ہونا ہے۔ اور جب تک یہ نسل پاک پاکیزہ نہیں ہوگی، امام قبول نہیں کرنے والے ہیں۔ اب آپ کہیں گے تو مولانا اگر کسی کے ساتھ زیادتی ہو گئی یا کوئی ایسے مسائل میں پھنس گیا، توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی کہے کہ اللہ مجھے معاف نہیں کرے گا۔ ایک شخص چھٹے امام علیہ السلام کے پاس آتا ہے اور آگے کہتا ہے مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے۔ امام نے کہا معافی مانگو۔ مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا، پھر امام نے کہا معافی مانگو۔ وہ جب نہیں جا رہا تھا امام نے پوچھا تیرے گناہ اللہ کی رحمت سے بھی بڑے ہیں؟ سر جھکا لیا، کہ میں شرک تو نہیں کر سکتا۔ کہا تو پھر جب میں تجھے سمجھا رہا ہوں کہ اللہ سے توبہ کر، یہاں سے میں آپ کو ایک اور چیز سمجھا رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ اگر کسی سے کوئی زیادتی ہوئی یا کسی نے زیادتی کی، دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں، اس کے لیے یہ بھی حرام ہے کسی کو بیان کرے سوائے کسی کی مدد لینے کے۔ ایک شخص ہے، اس کی عادت ہی یہ ہو گئی ہے، تو اب معاشرے کو اس سے روکنے کے لیے تو ایک بات کی جا سکتی، لیکن جناب اپنے تجربے دوسروں کو بیان کریں کسی بھی گناہ کے معاملے میں۔ شریعت نے مومن کی آبرو کو اللہ کی آبرو سے ملایا ہوا ہے۔ میرا جملہ سنا آپ لوگوں نے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی آبرو کو اپنی آبرو قرار دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
کہ جو شخص مومن کو ذلیل کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ ایسے ہے جیسے اللہ سے لڑنے کا ارادہ رکھتا ہے. اب دیکھیں مومن کیا، مومن انسان ہے، شیطان نے بہکایا، غلط کام ہو گیا، اب ختم نہیں. اقرار کرو اللہ کے سامنے، توبہ کرو اور آئندہ اس کام سے بچ جاؤ. اور اگر کسی کے ساتھ پرابلم ہوئی ہے وہ اس سے مدد لے اور اس کو بتائے اس کو پتہ ہے کہ یہ مدد لے گا. خدا شاہد ہے ان 25-30 سالوں میں ایسی امانتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں، یعنی واقعات کے صورت میں. اور آج الحمدللہ اللہ نے ہمیں توفیق دی، ہم نے گائیڈ کیا، آج وہ عزت سے اپنی زندگیاں گزار رہی ہیں. ورنہ معاشرے میں کیا ہوتا ہے، ایک جاہل شوہر جیسا جاہل آدمی میں سمجھتا نہیں ہوں کہ کوئی ہوگا، پہلی رات بیوی سے پوچھے گا بتاؤ تمہارے کسی کے ساتھ افیئر تو نہیں تھے، بتاؤ تمہارے ساتھ کسی کے کوئی فلاں تو نہیں تھے. او بابا یہ پوچھنا حرام ہے. تم کو اطمینان نہیں تھا شادی سے پہلے گفتگو کر لیتے کہ کسی اور مسئلے میں تو نہیں پھنسی ہوئی ہو، مجھے نہیں چاہیے ایسی بیوی، کسی اور کے ساتھ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، مجھے نہیں چاہیے. شادی ہو گئی، شادی کی رات کو بیٹھ کر تم مجھ سے اقرار لیتے ہو، اور اقرار بھی کیا لیتے ہیں کہ قرآن پہ قسم کھاتا ہوں کہ میں کبھی تم کو تانا نہیں دوں گا، کبھی کسی کو بتاؤں گا نہیں. اور میں یہاں ممبر پہ کھڑے ہو کے عرض کر رہا ہوں، اس قسم کھانے والے نے دوسرے دن ہی اپنی بیوی کو طلاق دے دی، یعنی طلاق کا پروسیجر شروع کر دیا کہ نہیں اس کے یہ مسائل ہیں. بھائی انسان ہے، آج تم کسی پر پردہ ڈالو گے کل تمہارے گھر والوں پہ پردہ ڈالے گا. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. اور اگر تم کو نہیں قبول ہے تو شادی سے پہلے ہی چیزوں کو دیکھو نا. معاشرے میں تو یہ چیزیں پھیلی ہوئی ہیں، بلڈنگوں کا کلچر ہے، فلیٹوں کا کلچر ہے، کلبز کا کلچر ہے، پتہ نہیں اسکولوں کا کلچر ہے، چیزیں ہو جاتی ہیں. ہم خود انوالو نہ ہوں. نمبر 2، اپنے بچوں کو بچائیں، سنبھالیں. یہ جو ہم کیئرلیس ایٹیٹیوڈ کر دیتے ہیں کہ نہیں چلو ٹھیک ہے، خبردار، یہ دنیا میں فاحشہ پھیلانے کا ایک طریقہ ہے. اور اس کی وجہ سے وہ انسان بیچارہ چھوٹا ہے، بچہ ہے، بچی ہے، پریشان ہو جائے. آخری بات آج کے خطبے کی، اگر کسی کے بچے کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی ہے تو شور نہیں مچانا ہے، اسے ذلیل نہیں کرنا ہے، اسے مارنا نہیں ہے، اسے پیار سے بیٹھ کے سمجھانا ہے کہ آئندہ اگر کبھی کوئی ایسی چیز ہو تو شور مچانا ہے، بلانا ہے. اور اپنے بچوں پہ اعتماد کریں. یہ جو ہم اپنے بچوں پر اعتماد نہیں کرتے اور سمجھتے ہیں کتنی بچیاں ہمارے پاس ایسے کیسے آئے، جی جوانی میں غلطی ہو گئی، واٹس ایپ پہ پتہ نہیں کیا وہ ہو گیا، اب وہ پریشان ہے، اب وہ مدد چاہ رہی، وہ کہتی ماں باپ کو بتاؤں گی تو وہ قتل کر دیں گے، اور اگر نہیں بتاتی تو مسائل اور ٹیڑھے ہو جائیں گے. میں اور آپ اپنے بچوں کے امین ہیں. ہم بھی ایک والد کی حیثیت سے امین ہیں، قوم کی گائیڈنس کے حساب سے بھی امین ہیں، اور آپ بھی امین ہیں. پہلے تو کوشش کریں کسی اور سے کوئی بات نہ ہو، بالکل خود ہی حل کر لیں. لیکن اگر خدا نہ خواستہ کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو سوچ بچار کے جائیے گا ایسے شخص کے پاس کہ کل کو وہ بلیک میل کرنا نہ شروع کر دیں. اور اپنے بچوں سے یہ واضح طور پر ہمارا پیغام دے دیں کہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی آپ کو بلیک میل کر رہا ہے، آج اس کا کام ختم ہونا، بلیک میل کرنا زیادہ آسان ہے، کل اس سے زیادہ بڑھ جائے گا. یہ جو روز روز کے مرنے سے بہتر ہے کہ انسان ایک دن میں چیز کو ختم کر لے. اور کیا ہے، انسان ہے، حرام کام ہو گیا، گناہ ہو گیا، اللہ سے معافی مانگے، اللہ سے توبہ کرے، اللہ کے سامنے جھک جائے، غلطی ہوگا آئندہ نہیں کروں گا، ختم ہو گیا. میں آج کے خطبے کا پورا اس بات پر بھروسہ کرتا ہوں کہ آپ میری بات کو ویسے ہی لیں گے جیسے میں نے کہا. فیس بک پہ اور سوشل میڈیا پہ میں ڈال رہا ہوں تاکہ پیغام آپ تک پہنچے. آپ کو ریوائز کرنا ہو تو ریوائز کریں. خدا را اپنے اور اللہ کے معاملات کو درست کیجیے، اپنے بچوں کے اور اللہ کے درمیان کے معاملات کو اچھا کیجیے، اس سے کہ ہم امین ہیں آئندہ نسلوں کی تربیت کرنے کے، اور آئندہ نسلوں کو اتنا پاک پاکیزہ آگے بڑھائیں. گندگیاں آتی ہیں، آپ سمجھتے ہیں مثلا مولانا اب تو سوشل میڈیا کا زمانہ آ گیا ہے، گندگی سے بچہ بچ ہی نہیں سکتا ہے. یہ میرے اور آپ کے دماغ کا فطور ہے. آج بھی ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں ایسے بچے ہوں گے جن کو یہ چیزیں نظر آئیں یا دکھائی گئیں، انہوں نے اپنے آپ کو بچا لیا.
یا پھر انہوں نے والدین سے کہا کہ ہم اس مشکل میں پھنس رہا ہوں. مدد کریں نا اپنے بچوں کی، پیار کریں اپنائیت کے ساتھ، سمجھائیں بتائیں، اور پھر مسجد میں لے کر آئیں، مجلسوں میں لے کر آئیں، ذکر فضائل و مصائب اہل بیت میں ان کو بٹھائیں، خود بخود تربیت ہوگی. لیکن اگر ہم خدا نخواستہ ان پر سختی کرتے ہیں، ان کو مارتے ہیں پیٹتے ہیں، یہ جو سب ہوتا ہے، تو یاد رکھیے گا یہ بچہ باغی ہو کر بہت بڑے فتنے کا باعث بن سکتا ہے، اور قیامت میں بھی ذمہ دار ہوں، آپ بھی ذمہ دار ہیں. پالنے والے تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ، معاشرے میں برائی کو پھیلنے سے بچانے میں ہماری مدد فرما، اپنے اخلاق اور کردار کو بہتر بنانے میں مدد فرما، ہماری مشکلات کو آسان فرما، پریشانی کو دور فرما، کورونا کے شر سے محفوظ فرما، جہاں جہاں مومنین ان کی جان مال آبرو کی حفاظت فرما، زمانے کے امام کو مجھ سے راضی فرما، ان کے ظہور میں تعجیل فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق اللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مومنین تقوی اختیار کیجئے کہ یہی کامیابی کا راستہ ہے. بہت اچھا لگا جب عمران خان نے ظاہری طور پر نو کر دیا کہ ہم آپ کو کوئی بھی جگہ افغانستان پر یا کہیں حملے کرنے کے لیے نہیں دے سکتے ہیں. یہ کہنا تو بہت آسان ہے، اس کی قیمت بہت زیادہ ہے، مہنگی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ اگر یہ خلوص نیت سے بات کی گئی، جو کہ لگ بھی رہا ہے، اس کے کچھ آثار بھی ہمارے پاس ہیں، تو ہم عمران خان سے کہتے ہیں کہ اس نو میں پوری امت مسلمہ کے ساتھ ساتھ اہل بیت کے چاہنے والے بھرپور شامل ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ پہلے یس کہہ کے بھگت چکی ہیں، اور اب لاہور کا واقعہ ابتدا ہے ان مسائل کی کہ جو آہستہ آہستہ آنے والے. یہ جملہ بہت اچھا لگا مجھے کہ آپ اتنے اسلحے کے بعد، اتنی طاقت کے بعد، اتنے پیسے کے بعد 17 سال میں طالبان جیسے بیچارے، بقول ان کے میں نہیں کہہ رہا، جن کے پاس نہ اسلحہ ہے، نہ جوتے ہیں، نہ ٹیکنالوجی، نہ کچھ ہے، ان کا آپ کچھ نہیں کر سکے. جملہ کیا ہے؟ ان کا آپ کچھ نہیں کر سکے. تو ہم تو ویسے بھی سیدھے سادے لوگ ہیں، ہمیں تو ہمارے پاس کچھ ہے ہی نہیں، تو ہم کیا کر سکیں گے؟ اور پھر اگر ہم آپ کو جگہ دے دیتے ہیں تو کل کو اس کے جو اثرات آنے والے ہیں، نہیں دے رہے تو اب دوسرے اثرات آنے ہیں، تو کیا ہوگا؟ میں اس کی پوری بھرپور حمایت کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ ہمارے پیارے ملک کو اس نو پر مستحکم طریقے سے قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. درود پڑھ دیں محمد والے. افغانستان کی صورتحال آپ بھی دیکھ رہے ہوں گے، مطالعہ کر رہے ہوں گے، اور ہم بھی اس پر نظر رکھ رہے ہیں. خاص کر افغانستان کے شیعوں کی پوزیشن اس وقت، جو مکتب اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، ان کی پوزیشن بعض جگہوں سے ہمیں اچھی محسوس ہو رہی ہے، جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں. کندوز علاقہ ہے، مزار شریف ہے، کابل کا ایک بڑا علاقہ ہے. انہوں نے اپنے آپ کو کسی ملک سے ڈائریکٹ اٹیچ نہیں رکھا. میری بات آپ سمجھ رہے ہوں گے. ایران سے بھی مسائل رہے، پاکستان سے بھی مسائل رہے. پاکستان میں تو ان کو بہت مارا پیٹا گیا. ایران سے ان کے مزاج نہیں ملتے تھے، جو بھی تھا. بالآخر انہوں نے اپنے آپ کو سنبھالا ہے. اور اس وقت ایک خبر میرے پاس، اس کا کوئی پروف نہیں آیا، لیکن ایک خبر میرے پاس آئی ہے کہ طالبان نے ان کی طرف ہاتھ بڑھایا ہے کہ ہم مل کر افغانستان کو بہتر بنائیں گے. یہ خبر میرے لیے بہت خوش آئند ہے، اور میں آپ کو بھی یہ عرض کرتا ہوں، میرے طالبان کے ساتھ کوئی ایسا نہیں کہ مجھے اچھا لگتا ہے، لیکن جو کوئی بھی عدل کا نظام قائم کرنے میں مومنین کی مدد کرے، ہم اس کے لیے کم از کم یہ دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ کرے یہ عدل کا نظام قائم کر لے. ہمیں نہیں معلوم وہ قائم کر سکے کیا نہیں. مومنین چاہتے ہیں. افغانستان میں آپ کے مومنین نے یونیورسٹیز بنائی ہیں، ٹی وی چینل بنائے ہیں. آیت اللہ محسینی رحمۃ اللہ علیہ وہاں کے مرجع تقلید تھے، اور انہوں نے بہت بڑے بڑے پروجیکٹس وہاں پر چلائیں، ثقافتی کام کیے ہیں، بہت سارے کام کیے جو ہم پاکستان میں آگے نہیں بڑھ سکے. اس کی ایک بڑی وجہ یہ تھی، جو ہماری تحلیل بتاتی، وہ یہ کہ انہوں نے سب کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع کیا، اور پھر کوئی پیچھے سے آ کے خنجر نہیں گھونپ سکتا تھا. ہمارے کیا کیا گیا کہ جو سینٹرل طاقت تھی یا قیادت تھی،
ان کے پیچھے بار بار خنجر گھونپے گئے تاکہ کسی طرح. اس کے پیچھے زکوٰۃ کا جو بہت بڑا ہم نے ایک شو کیا تھا یا طاقت کا اظہار کیا تھا, جس کو ہم زکوٰۃ کے اس نام یاد کرتے ہیں, کہ اس میں ایک کسی بہت بڑے افسر نے کسی مومن سے کہا تھا کہ اس کا بدلہ لینا باقی ہے ہمیں. اب میں اس سے زیادہ کھل کے نہیں بتاؤں گا کہ آپ لوگوں نے زکوٰۃ معاف کروائی, اور یہ ہمارے لیے ایک بہت ہی زیادہ مشکل بات تھی. آپ نے معاف کروا لی اور منوا لیا, کہیں نہ کہیں ہم آپ سے بدلہ لیں گے. یہ جو چل رہا ہے نا سلسلہ, قیادت کو کسی طرح سے سائڈ پہ کروا دو, شیعوں کو کسی طرح سے پرابلم میں ڈال دو, ان کی عزاداریوں میں ایسی بات ڈال دو جو خود ان کے علماء بلکہ ائمہ معصومین بھی قبول نہ کرتے ہیں, اور وہ چیز چلتی رہے. ان کے مراجع کے خلاف بات ڈال دو, ان کے رہبر کے خلاف بات, یہ سب چیزیں چلتی رہی. جو ہوشیار تھے وہ ایک اسٹریٹ لائن پہ رہے, جو تھوڑے سادے تھے وہ ادھر ادھر ہو گئے, کوئی مشکل نہیں ہے. لیکن پھر میں آ جاتا ہوں افغانستان کی بات پر, کہ افغانستان میں آج کی جب میں گفتگو کر رہا ہوں, آج کے 1 گھنٹے بعد کا مجھے نہیں پتہ, خوش آئند یہ بات ہے کہ مومنین ایک پلیٹ فارم پر متحد ہو کر مذاکرات کرتے ہیں, اور کوئی اپنی گفتگو الگ سے نہیں کرتا, جس کی وجہ سے ان کی طاقت ماشاءاللہ بہت سامنے آ رہی ہے اور نظر آ رہی ہے. آخری نقطہ آج کا, ایران میں نئے صدر کا انتخاب ہو گیا. پچھلے ہفتے میں نے ایک نقطہ اشارہ کیا تھا, اور وہ یہ تھا کہ امریکہ, یورپ, انسانی جو مسائل کی NGOs ہوتی ہیں, ہیومن رائٹس NGOs وغیرہ, یہ سب ایران کے الیکشن پر بھرپور اعتراض کرتے ہیں. ایران کے الیکشن میں 700 لوگ کھڑے ہوئے تھے اور 7 لوگوں کو اجازت ملی, اور فلاں کو یہ کر دیا, فلاں کو یہ کر دیا. ان کو عرب ممالک نظر نہیں آتے جہاں پر سوائے بادشاہت کے کچھ بھی نہیں ہے. دیکھیں, اتنا تو انصاف, جو با انصاف لوگ ہیں, حتیٰ عرب لینگویج کا ایک بہت ہی اچھا نیوز اینالسٹ ہے, اس نے کہا کہ مشکل ہے کہ اگر میں ایران کے الیکشنز کی انالیسس کروں تو سب پریشان ہو جائیں گے. آپ کہتے ہیں صرف 46% لوگوں نے ووٹ ڈالا, سوال یہ پیدا ہوتا ہے 46% بھی بہت بڑی آبادی ہوتی ہے. عرب ممالک میں کتنے لوگ صدر کے الیکشن میں ووٹ ڈالتے ہیں, کتنے لوگوں کو موقع ملتا ہے. اور یہ 13ویں صدارتی انتخابات ہیں. جب جنگ کے زمانے میں وہاں پر تھا اور جنگ عروج پر تھی, اور کیا کہتے ہیں شہید رجائی اور باہنر شہید ہوئے تھے, تو اس وقت امام خمینی سے کہا کہ ان جنگی حالات میں الیکشن کیسے ہو سکتے ہیں. امام نے فرمایا ایک اصول ہم نے طے کیا ہے, وہ جنگ ہو, وہ امن ہو, وہ سکون ہو, وہ ہنگامہ ہو, ہمیں ایک چیز پر قائم رہنا, اور یہ ہے کہ صدر جو ہے وہ الیکشن سے الیکٹ ہوگا اور وہی حکومت کرے گا. آج بھی اس چیز پر لوگ قائم ہیں. نتیجہ کیا ہے, یہ کوئی میڈیا نہیں کہتا. میڈیا کہے نا کہ 40 سال کی پابندیاں, اربوں ڈالر, لاکھوں ڈالر نہیں, اربوں ڈالر سیز کر دیا. اب اس کا سود کتنا بنتا ہے اس کو بعد میں حساب کر لیں گے. ان اربوں ڈالر کی پابندیاں, امپورٹ کی پابندیاں, جہاز کے پارٹس کی, ہر طرح کی پابندی کے باوجود بھی آج 13ویں صدارتی الیکشن ختم ہوئے, نتائج آ گئے, ایک نیا صدر آ گیا. ہم اسے پسند کریں یا نہ کریں اس کی بات نہیں ہے, لیکن جس چیز کی تعریف ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ الیکشن, آپ یقین کریں, جزیات میں جائیں گے آپ کو پتہ چلے گا, رات 2 بجے تک ایکسٹینڈ کرنا پڑا ووٹ کاسٹنگ, اور لوگوں نے کھڑے ہو کے ووٹ دی. چاہے نا جو مخالف ہو اپنی طرف سے بات کرے گا. تو میں اس بات پر رہبر معظم اور پوری ایرانی قوم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. ہو سکتا ہے آپ آغا موسوی کے بارے میں کوئی اچھا اوپینین نہ رکھتا ہوں, میں کیا کر سکتا ہوں, ہو سکتا ہے میرا بہت اچھا اوپینین ہے, آپ کو بھی ضروری نہیں کہ وہ اوپینین رکھے. لیکن جس چیز پہ ہم سب ایک بات کہیں وہ یہ ہے کہ کم از کم ایمانداری کے ساتھ الیکشن ہوئے ہیں اور ووٹ کاسٹنگ ہوئی ہے. محسن رضائی جو اتنا پسندیدہ شخص جنگ کے زمانے میں, کہ وہ نہیں جیت سکا. ایک الیکشن میں ہاشمی رفسنجانی صاحب جو ہیں احمدی نژاد کے سامنے ہار گئے, تو اخباروں میں آیا تھا یہ ہوا وہ ہوا. تو میں نے ایک مرتبہ خطبے میں عرض کیا تھا اس زمانے, اب تو بہت ٹائم ہو گیا, میں نے کہا کہ جو انقلاب کی جان تھی, روح تھی, آیت اللہ ہاشمی رفسنجانی, آیت اللہ خامنہئی کے بعد بہت بڑی شخصیت تھی, وہ ہار گئے اور احمدی نژاد جیت گئے.
وہ نہیں دیکھتے ہو، وہ تم یہ کہتے ہو کہ جناب الیکشن میں یہ ہو گیا، الیکشن میں ہو گیا. دنیا کو جو ہے کہنے دیں، آپ حق اور انصاف کی بات کریں اور کم از کم اچھی چیز کی تعریف کریں کہ الیکشن ہو رہا ہے، پریسیڈنٹ الیکٹ ہوا. امید ہے کہ اس پریسیڈنٹ کے ذریعے امت مسلمہ میں ایک اتحاد کا بڑا دائرہ بنے گا. کچھ ایران کی پالیسیز اتنی بہتر ہو جائیں گی کہ پاکستان کے ساتھ اس کے روابط ہندوستان سے بہتر ہو جائیں گے، اور انشاءاللہ سب مل کر ان ظالم طاقتوں کا مقابلہ کریں گے کہ جو کسی بھی طرح سے مسلمانوں پر، چاہے کشمیر میں ہے، چاہے وہ فلسطین میں ہے، چاہے وہ افغانستان میں، جہاں جہاں پر بھی یہ ظالم طاقتیں ان کا مقابلہ کرتے رہیں گے. قربانی کا زمانہ نزدیک آ رہا ہے، انشاءاللہ آگے بھی تذکر دیتا رہوں گا. قربانی کی چیزیں لیتے جائیں، خریدتے جائیں، لیکن ان قربانی کے جانور سے کسی اور کو اذیت ہو تو آپ کا ثواب کم ہو جائے گا. خاص کر گندگی اور صفائی کے مسائل میں میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، احتیاط کرتے رہیے. اگر بہتر سمجھو تو اپنے کورونا کے ویکسین لگاتے جائیے تاکہ آہستہ آہستہ انشاءاللہ اس کے شر سے محفوظ ہو جائیں. پالے والے تجھے محمد وآل محمد کا واسطہ ہماری عاقبت بخیر فرما، گناہوں کو معاف فرما، پریشانیوں کو دور فرما، جہاں جہاں مومنین ان کی جان مال آبرو کی حفاظت فرما، تیری بندگی کی توفیق عطا فرما. پالنے والے تجھے محمد وآل محمد کا واسطہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہماری مشکلات کو آسان فرما، مرحومین اور شہداء کے درجات کو بلند فرما دے، زمانے کے امام کو ہم سے راضی فرما دے، ہمارے پیارے ملک پاکستان کو ہم کا گہوارہ بنا دے، اور زمانے کے امام علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا. صدق اللہ العلی العظیم.